امام جعفر صادق کا تذکرہ ہو اور یہ نہ بیان کیا جائے تو آپ کا ذکر ادھورا. اسی لیے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے زمانے میں جو اس وقت کا خلیفہ تھا، منصور اس کا نام تھا، خلیفہ منصور. خلیفہ منصور یہ چاہتا تھا کہ تمام علماء جتنے بھی لوگ ہیں، مشائخ، فقہاء کرام، وہ آئیں اور میرے دربار میں صبح شام مجھے سلامی پیش کیا کریں. وہ چاہتا تھا کہ لوگ آئیں، آگے پیچھے گھما کریں اور پھر میں ان کی خدمت کیا کروں. یہ اس کو اچھا لگتا تھا، لوگ آتے بھی تھے. لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کبھی اس کے دربار میں نہیں گئے. اس نے کئی بار دعوت دی، پھر بھی آپ نہیں گئے. ایک مرتبہ وہ چڑ گیا اور اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہ میری بے عزتی ہے کہ خلیفہ وقت بار بار دعوت دے اور دعوت دینے پر بھی امام جعفر صادق میرے دربار میں نہ آئے. وزیر کو بلایا اور منصوبہ کیا کہ کل میں امام جعفر صادق کو دربار میں بلاؤں گا، اگر وہ آ گئے تو غنیمت، اور نہیں آئے تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے. تو وزیر نے کہا کہ میں گستاخی معاف، آپ خلیفہ ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو گوشہ نشین بزرگ ہے، وہ جو دنیا سے کٹ کٹا کر صرف اللہ اللہ کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، اس سے دشمنی مول لینے سے کیا فائدہ. تو خلیفہ منصور کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں تم ماننے کو تیار کیوں نہیں. وزیر نے کہا کہ میں منع نہیں کرتا بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، میرا کام مشورہ دینا. خلیفہ منصور نے کہا مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا. وزیر نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی طرف سے کل دعوت پیش کر دیں گے. اب دوسرے دن بھی فوجی بھیجے گئے دعوت دینے کے لیے. رات کو یہ منصوبہ کیا خلیفہ منصور نے فوجیوں کے ساتھ کہ جب امام جعفر صادق محل میں آئیں، ہر دروازے کے آس پاس تم ننگی تلواریں لے کر کھڑے رہنا، اور ان سے گفتگو کرتے 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 میں ایسی بات کروں گا کہ ان کو جلال آ جائے. اور جب جلال آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ وہ بولنا شروع کریں گے، اور جب وہ میرے خلاف بولیں گے تو میں اپنے تاج کو اتار دوں گا سر سے. اور یہ تاج کا اتارنا اس بات کا اشارہ ہوگا کہ تم آگے بڑھ کر امام جعفر صادق کو قتل کر دو، معاذ اللہ، یعنی ان کا کام تمام کر دو، معاذ اللہ. اس نے پورا پلان کر لیا. نہیں آئیں گے تو وہی قتل کر دینا، اور آئیں گے تو میں ان کو غصہ دلاؤں گا اور اس کے بعد اشارہ کروں گا تو قتل کر دینا. پورا پلان تیار. دعوت پہلے بھی کئی بار دی گئی، امام جعفر صادق نہیں آئے، لیکن آج جب دعوت دی گئی تو امام جعفر صادق دربار میں حاضر ہو گئے. وہ خوش ہوا کہ چلو پہلا کام تو بن گیا، کہ آنے سے منع کرتے تھے، آج آخر آ گئے تو ایک کام تو بن گیا. اب اس نے گفتگو کرنا تو دور کی بات، امام جعفر صادق جیسے محل میں آئے، وہ تخت پر بیٹھا تھا شان و شوکت کے ساتھ، اکڑ میں، کہ جو کبھی نہیں آتا تھا آج مجبوراً اس کو میرے دربار میں آنا پڑا. اکڑ کے بیٹھا تھا. جیسے ہی آپ داخل ہوئے محل میں، فوراً جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، بھاگتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر فرما بردار خادم کی طرح کھڑا ہو گیا. امام جعفر صادق کے سامنے فرما بردار غلام کی طرح کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر ادب سے کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، آپ چلیں میرے تخت پر بیٹھے. امام جعفر صادق کو اپنے ساتھ لے گیا، تخت پر بیٹھایا. اس کے بعد ادب سے آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ کبھی مجھے آپ اپنی خدمت کا موقع دیں. آپ کبھی خدمت کا موقع نہیں دیتے، کبھی مجھے خدمت کا موقع دیں. گفتگو کرنے لگا، اور دربار میں جو ننگی تلواریں لے کر اشارے کے انتظار میں تھے سب حیران کہ کہاں تو قتل کا منصوبہ تھا اور کہاں اتنی محبتیں. آخرکار فرمایا گیا امام جعفر صادق جب واپس چلے گئے تو جانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو قتل کے منصوبے کیے تھے، پھر ان کے سامنے تیری گگی بن گئی، کیا بات تھی؟ آخر کیا بات تھی کہ تیرے پسینے چھوٹ رہے تھے، تو کانپ رہا تھا، وجہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ جب وہ محل میں آئے تو اکیلے نہیں آئے، ان کے آگے آگے ایک اژدہا چل رہا تھا، ایک بڑا سا اژدہا تھا. اور جب محل میں وہ داخل ہوئے تو اژدہے نے اوپر کا جبڑا میری کرسی پر لگایا، نیچے کا جبڑا میرے تخت پر لگایا، اور اپنی زبان سے اس نے کہا
اے منصور اگر تو نے اللہ کے ولی کی شان میں ذرا بھی گستاخی کی تو میں اپنے جبڑوں کو ملا دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے میرے جبڑوں کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ کہتا ہے جب میں نے سنا تو مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ ان سے دشمنی مول لینا صرف آخرت برباد نہیں کرنا، اپنی دنیا بھی تباہ برباد کرنا۔